رمضان مرحبا 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 رمضان رحمتوں والا برکتوں والا نعمتوں والا مہینہ گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ارشاد خداوندی ہے اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان مصالحت کرا دو. اگر ان میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور تعدی کرے تو اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیں. اگر وہ رجوع کر لیں تو دونوں کے درمیان مصالحت کراؤ اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ الحجرات کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اجتماعیت کے تحفظ و سلامتی اور ان کے معاشرے کی وحدت کو قائم رکھنے اور اخوت باہمی کو مستحکم رکھنے کے اصول، اس کے ضابطے اور اس کے تعلق سے کچھ ہدایات ذکر فرمائی ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایمانی معاشرے کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان ان کے روابط، ان کے تعلقات دراصل عقیدے، ایمان اور اسلام کی بنیاد پر مستحکم ہوتے ہیں. اسلام رنگ و نسل، قوم اور قبیلے کی بنیاد پر صرف تعلقات کو مستحکم کرنے اور تعلقات کو بنانے کی ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی بنیاد پر اسلام آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بتاتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی اس آیت میں اہل ایمان کی اسی خصوصیت کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے تعلقات رنگ و نسل، قوم و قبیلے کی عصبیت سے بالاتر ہو کر اور ان تنگ دائروں سے اٹھ کر ہوتے ہیں. ان کے تعلقات ایمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں. دراصل اہل ایمان کی باہمی اخوت ان کی قوت و طاقت کا سرچشمہ بھی ہے اور ان کی بقا اور سالمیت کا راز بھی ہے. اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی اس صورت سے پہلے، یعنی سورۃ الحجرات سے پہلے، سورہ الفتح کی آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اصحاب محمد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی اخلاقیات، ان کی صفات اور ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ حلقہ یارہ میں بریشم کی طرح نرم اور معرکہ حق اور باطل میں فولاد کی طرح گرم اور سخت ہوتے ہیں. آپس میں انتہائی محبت رکھنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت رکھنے والے، رحم دلی رکھنے والے ہوتے ہیں. اور وہیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اعداء اللہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ سخت اور تندخو ہوتے ہیں. اہل ایمان کی اس صفت کا لازمی تقاضا یہ ہے
کہ ہمیشہ ان کی اجتماعیت کو انتشار سے بچایا جائے، ان عوامل اور عناصر سے اسلامی معاشرے کو پاک کیا جائے جو ان کی وحدت کو پارا پارا کرتے ہوں، جو ان کے درمیان انتشار پیدا کرتے ہوں، ایمانی اخوت پر تیشہ چلاتے ہوں۔ اور قرآن مجید نے یقیناً جا بجا اس کی کوشش کی ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں، اہل ایمان کے ذہن میں، ان کے فکر و وجدان میں ایمانی اخوت کا تصور ہر دم بیدار رہے۔ اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی ناگفتگی صورتحال پیش آ جائے جس میں ان کی اجتماعیت پارا پارا ہوتی ہو، ان کی وحدت ختم ہوتی ہو، ان کی باہمی اخوت ایمانی متاثر ہوتی ہو، ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو وہ اپنی ایمانی اخوت کو مستحکم کریں، انتشار کو دور کریں، باہمی جنگ و جدال اور آپس کے اختلافات کو ختم کریں۔ اور یاد رہے کہ قرآن مجید نے یہاں پر ایک انتہائی اہم اور ضروری اصول ذکر کیا ہے کہ باہمی انتشار، باہمی اختلاف اور آپس کے نزاع کو ختم کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپس میں کسی چیز کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی فیصلہ کتاب اور سنت کی روشنی میں کرو، اللہ کی شریعت کی روشنی میں، اللہ کے حکم کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کرو۔ اگر باہمی اختلاف و انتشار اور نزاعات کے درمیان حکم کتاب و سنت کو بنایا جائے گا، فیصلہ اللہ کی شریعت اور نبی کی سنت سے کیا جائے گا، تب ایمانی اخوت مستحکم بھی ہوگی اور آپس کے نزاعات ختم ہوں گے۔ لیکن اگر آپس کے نزاعات کو ختم کرنے کے لیے کتاب و سنت سے ہٹ کر ذاتی مصالح کی ترجیحات کو یا شخصی منفعتوں کو، شخصی مصلحتوں کو مقدم کیا جائے گا، گروہی عصبیت کو، مسلکی عصبیت کو ترجیح دی جائے گی، تو پھر آپس کے یہ اختلافات اور نزاعات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کبیدگی اور رنجش آپس میں دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یوں ارشاد فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی، اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں باہم برسر پیکار ہو جائیں، جنگ و جدال کر بیٹھیں، پس تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ قرآن مجید جس معاشرے کی تعمیر اخوت کی بنیاد پر کرتا ہے، ایمانی مودت اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر کرتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ اس میں شیطان اور نفس کے فریب کی بنیاد پر آپس میں کبھی کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جو اس رشتے کے خلاف ہو اور باہم اخوت کو انتشار میں تبدیل کر دے، باہم محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات میں تبدیل کر دے اور افراد کے درمیان باہم جنگ و جدال تک نوبت پہنچ جائے، یہ بالکل ممکن ہے۔ لیکن قرآن یہاں پر یہ ہدایت دیتا ہے کہ اس صورتحال کو یوں ہی نہ چھوڑا جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ یہاں پر جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ، اہل ایمان کے دو گروہ اگر باہم دست و گریبہ ہو جائیں، ایک دوسرے سے اختلاف کر بیٹھیں، نوبت قتل و قتال تک پہنچ جائے، تو مسلمانوں کی اجتماعیت کی یہ ذمہ داری ہے، مسلمانوں کا یہ ملی فریضہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں، ان کو یاد دلائیں کہ ان کا رشتہ ایمانی اخوت کی بنیاد پر ہے، ان کے درمیان سے ان عوامل اور ان عناصر کو دور کرنے کی کوشش کریں جس کی بنیاد پر نفس و شیطان کے فریب میں آ کر وہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید نے یہاں پر اصلاح کا، مصالحت کا اور باہمی نزاع کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے اور فاصلحوا کے ذریعے اس کی اجتماعی ذمہ داری سمجھائی ہے۔ یاد رہے کہ اسلام اور قرآن مجید مسلمانوں کے معاشرے میں اختلاف کو، نزاع کو، انتشار کو اور آپس کے تعلقات کی کشیدگی کو باقی رکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ ہر طرح اس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ اختلاف مسلم معاشرے کے افراد کے درمیان ہو جائے، دو جماعتوں کے درمیان ہو جائے، گروہوں کے درمیان ہو جائے، اداروں کے درمیان ہو جائے، حتیٰ کہ ایک مسلم گھرانے میں اور فیملی میں زوجین کے درمیان ہو جائے،
اسلام نے ہر جگہ اصلاح ذات البین کا حکم دیا ہے. اسلام نے بار بار یہ سمجھایا ہے کہ آپس کے انتشار کو دور کر کے، کشیدگی کو ختم کر کے صلح کرانے کی کوشش کرنا چاہیے. قرآن اور سنت میں اصلاح ذات البین کے مستقل احکام، اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں. قرآن مجید نے خود اصلاح کو اور اصلاح ذات البین کو، مسلم معاشرے کے درمیان اصلاح کے فریضے کو مختلف آیات میں ذکر کیا ہے. یہ اختلاف افراد کے درمیان ہو جائے، جماعتوں کے درمیان ہو جائے، زوجین کے درمیان ہو جائے، الگ الگ مواقع پر قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. سورہ نساء میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں، خاموش گفتگوؤں میں، چپکے باتوں میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے. ہاں، جو شخص خیرات کی بات کرے یا کوئی بھی بھلی بات اور اچھی بات کرے یا لوگوں کے درمیان اصلاح باہم اور تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کرے، اور جو شخص بھی اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ایسا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں. آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے اور باہمی اصلاح کے بارے میں قرآن مجید نے ایک اور جگہ سورہ انفال میں اس طرح سے اللہ کا ارشاد ذکر کیا ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. بس تم کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور آپس کے تعلقات درست رکھنے چاہیے، اصلاح باہم کا کام کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے اگر تم مومن ہو. اگر یہ اختلاف زوجین کے درمیان ہو جائے، ایک فیملی میں ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان ہو جائے، قرآن مجید نے اس موقع پر بھی اصلاح کا حکم دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی اصلاح کو، زوجین کے درمیان اصلاح کو، ان کے تعلقات درست کرنے کو ملی اور اجتماعی فریضہ قرار دیا ہے. ارشاد خداوندی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تمہیں زوجین کے درمیان نزاع اور باہم اختلاف کا اندیشہ ہو اور اس کا ڈر ہو کہ وہ آپس میں اپنے رشتے کو توڑ بیٹھیں گے، تو ایک حکم شوہر کے گھر سے اور ایک حکم اور فیصل بیوی کے گھر سے متعین کرو. اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، اللہ ان کے درمیان توفیق کی شکل پیدا فرما دے گا. قرآن مجید نے جو یہاں ایک تعبیر فَابْعَثُوا جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کی ہے، مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا لطیف اشارہ یہاں پر کیا ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں بہت اہم بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں خطاب عام امت اسلامیہ کو ہے اور حکام و اہل حل و عقد کو بدرج اولا. امت اور افراد امت کا ساتھ چولی دامن کا ہے. افراد کے باہمی اور خانگی مناقشوں سے معاشرہ اسلامی کا دامن بالکل الگ اور بے تعلق نہیں ہے کہ افراد ہی کی صالحیت پر امت کی صالحیت کا مدار ہے. آیت میں اس کی تعلیم ہے کہ افراد کے خانگی نزاعوں کو امت اپنا ہی معاملہ سمجھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فَابْعَثُوا کا لفظ ذکر فرمایا ہے. قرآن مجید نے سورۃ الحجرات کی اس آیت میں بھی یہی حکم دیا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ایسے دو گروہوں، دو جماعتوں کے درمیان تم صلح کراؤ، مصالحت کراؤ. اور اس کے معنی بعد پھر یہ تذکیر کی گئی ہے سورۃ الحجرات کی اسی آیت میں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. یقیناً اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. یعنی اگر مسلم گروہوں میں، مسلم جماعتوں میں، ایمان والے افراد میں، ایمانی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان افراد ہو یا شخصیات آپس میں اختلاف و نزاع ہو گیا ہے، تو یہ نزاع امت بالکل اس طرح سے سمجھے جس طرح ایک گھر میں سگے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور پھر اس کو دور کرنے کی فکر کی جاتی ہے اور اس کو دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. ایسی ہی فکر دامنگیر ہونی چاہیے جیسے اپنے گھر اور خاندان کے اختلاف میں ہوتی ہے. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ان اہل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارہ. ایک مرتبہ اہل قباء
آپس میں اختلاف اور جنگ کر بیٹھے، یہاں تک کہ نوبت سنگ بازی تک پہنچی اور آپس میں ایک دوسرے پر پتھر مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا اذهبوا بنا نصلح بینہم، آؤ ہم ان کے درمیان صلح کراتے ہیں۔ صلح کرانے کے یہ احکام قرآن اور سنت میں مستقل وارد ہوئے ہیں، اس پر فضائل وارد ہوئے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں باہمی اختلافات، باہمی نزاعات، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف و انتشار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس کو صلح کرانے کے لیے، اصلاح ذات البین کے لیے، باہم مصالحت کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اور اس میں بڑی کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ الحجرات کی ان آیت میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اگر اہل ایمان کی دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ ایک جماعت دوسری جماعت پر ظلم اور تعدی کرتے ہوئے جنگ و جدال کر بیٹھے، اور اس جماعت کا مزاج یہ ہو کہ وہ صلح کرنے کو تیار نہ ہو، وہ مصالحت کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ ایک گروہ دوسرے پر ظلم و تعدی کرے اور کسی طرح سے وہ انصاف کا دامن ہاتھ میں تھامتے ہوئے دوسرے گروہ کے ساتھ مصالحت کے لیے تیار نہ ہو، عدل و انصاف کو قبول نہ کرے، تو ایسے گروہ سے جو ظلم اور تعدی پر آمادہ ہے اور کسی طرح مصالحت پر تیار نہیں، قرآن کہتا ہے اگر دو گروہوں میں آپس میں اس طرح کی نوبت پہنچ جائے کہ ایک جماعت دوسری جماعت پر ظلم و تعدی کرے، حق اور انصاف کو قبول نہ کرے، مصالحت پر تیار نہ ہو، تو پھر فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تم اس دوسری جماعت سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کے طرف واپس آ جائے، یعنی اس کو ظلم و تعدی سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرو، یہاں تک کہ اگر اس سے جنگ کرنا بھی پڑے تو پھر اس سے جنگ کی جائے اور بزور قوت اور بزور شمشیر اس جماعت کو ظلم اور تعدی سے روکا جائے۔ یہ قرآن مجید کا بڑا سخت اور صریح حکم ہے۔ فقہاء نے اپنی کتابوں میں مستقل احکام قتال اہل البغی کے عنوان سے ذکر کیے ہیں، یعنی اس جماعت سے جنگ اور جدال یا اس جماعت سے جنگ اور لڑائی کے احکام جو جماعت ظلم اور تعدی سے کام لیتی ہے، اس کی تفصیلات کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یقیناً یہ فریضہ اس جماعت سے جنگ کرنے کا، یہ حکام کا، اہل حل و عقد کا اور اسلامی حکومت کا ہے، یہ عامت المسلمین کا نہیں ہے۔ البتہ یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت نہ ہو تب بھی عامت المسلمین کو، مسلمانوں کی اجتماعیت کو، اہل حل و عقد کو، ذمہ داروں کو کس درجے کوشش کرنا چاہیے مسلمانوں کے اور اہل ایمان کے باہمی اختلافات کو دور کرنے کے لیے، اور پھر اس جماعت کو جو ظلم و تعدی سے کام لیتی ہو اس کو اپنے ظلم سے باز رکھنے میں ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے کس قدر کوشش کرنا چاہیے، یہ قرآن کی اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں بہت قابل لحاظ ہے قرآن کا یہ اشارہ۔ پہلے تو کہا گیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، کہ ان جماعتوں کے درمیان، اختلاف کرنے والوں کے درمیان مصالحت کراؤ، جنگ کرو، انہیں روکنے کی کوشش کرو، ظلم و تعدی سے باز رکھنے کے لیے جد و جہد کرو، تو خبردار عدل کا اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، عدل و انصاف سے کام لو۔ اور پھر فرمایا وَأَقْسِطُوا کے بعد ان اللہ يحب المقسطین، اللہ انصاف پروروں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید کا یہاں یہ اشارہ ہے کہ باہمی اختلافات کو، نزاعات کو، خواہ افراد کے درمیان ہو، خواہ جماعتوں کے درمیان ہو، خواہ اداروں کے درمیان ہو، خواہ زوجین کے درمیان ہو، اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی شریعت اور نبی کی سنت کی روشنی میں دور کیا جائے، اور ہر طرح کی گروہی، جماعتی، مسلکی عصبیت سے بالاتر ہو کر انصاف کے ساتھ کیا جائے، انصاف کے ساتھ کیا جائے، عدل کے ساتھ کیا جائے، منصف مزاجی کے ساتھ کیا جائے،
اور قرآن کی بار بار تذکیر کے بعد پھر اللہ کا یہ کہنا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن کی یہ تعبیر ان اللہ یحب، اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ محبوب رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں بہت سی صفات پر ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ کبھی کہا گیا اللہ تقوی والوں کو محبوب رکھتا ہے، کبھی کہا گیا ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکیزہ رہنے والوں اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہیں پر یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہیں پر یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں اور اپنی ذات پر یقین اور اعتماد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی قوم کو اس کی قوم کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، جس طرح یہودیوں نے اور اہل کتاب نے یہ عقیدہ اختیار کیا تھا ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ اس طرح کسی کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ اس طرح کسی کو قومیت کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر نہیں پسند فرماتا ہے، نہیں محبت رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت صفات کی بنیاد پر، خصوصیات کی بنیاد پر، امتیازات کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ جن میں وہ خصوصیات ہوں گی اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ قرآن مجید کا یہ لفظ جو سورۃ الحجرات میں ہے ان اللہ یحب المقسطین، یہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اہل کتاب آئیں اور تم سے فیصلہ کرانا چاہیں، فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر تم ان کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف پروروں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ایک جگہ پر اس کا ذکر کیا اور فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے بے گھر نہیں کیا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یقیناً انصاف، عدل، منصف مزاجی، عدل پروری ایسی ہی صفت ہے اور اس کے بڑے بلند ترین فضائل اور اللہ کے یہاں اجر و ثواب کے وعدے اسی بنیاد پر کیے گئے ہیں کہ بسا اوقات عدل اور انصاف انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے نفس کے خلاف ہوتا ہے، اس کی مصلحتوں کے خلاف ہوتا ہے، ذاتی منفعتوں اور ترجیحات کے خلاف ہوتا ہے، اور جو لوگ پھر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے ان کے لیے اجر و ثواب کے وعدے اسی طرح فرمائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا المقسطون على منابر من نور یوم القیامہ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، انصاف کرنے والے روز قیامت نور کے ممبروں پر ہوں گے جو اپنے فیصلوں، ذمہ داریوں اور گھر والوں میں انصاف سے کام لیتے تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اور سورۃ الحجرات میں مسلمانوں اور اہل ایمان کے درمیان ہونے والے اختلافات و نزاعات کو دور کرنے اور اصلاح کرانے اور مصالحت کی ذمہ داری اجتماعیت کی بتائی، ایمانی اخوت کو مستحکم کرنے کا طریقہ بتایا، اور ایمانی اخوت کے خلاف جو عناصر پیدا ہو جائیں ان کو ختم کرنے اور باہمی اخوت کو مستحکم کرنے اور اس کی فکر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس کے بعد آیت کے آخر لفظ میں اللہ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دیکھو خدا ترسی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا بھی حکم دیا اور تقوی کا فائدہ جو اہل ایمان کو پہنچے گا یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں کا سبب ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا کہ تقوی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور اشارہ بہت قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ آیت کا جو سیاق ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اہل ایمان کے درمیان ہونے والے اختلافات اور نزاعات کے وقت صلح کرائی جائے، اخوت کو مستحکم کیا جائے، رشتہ ایمانی اور رشتہ اخوت کو مضبوط بنایا جائے، آپس کے انتشار کو ختم کرنے کی فکر کی جائے، اور پھر فرمایا واتقوا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے میں
عدل و انصاف کا قیام، معاشرے میں اجتماعی مصالح کی ترجیحات کی کوشش، اجتماعیت اور وحدت کی بقا اور اتحاد کی جد و جہد، یہ تقوی کے حدود میں داخل ہے۔ اگر کوئی ان اعمال کو کرے گا تو وہ تقوی کو اختیار کرنے والا اور متقیوں میں شمار ہونے والا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کے ان اشاروں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور معاشرے میں قرآن مجید کی دی ہوئی ہدایات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔